إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. اور انہیں پڑھ کر بتائیں آدم کے دو بیٹوں کی خبر حق اور سچ کے ساتھ کہ جب ان دونوں نے ایک قربانی پیش کی، ایک کی قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہیں ہوئی، تو اس نے کہا میں تمہیں مار ڈالوں گا. تو جواب دیا جس کی قبول ہوئی تھی اس نے کہ اللہ صرف متقی، گناہوں سے بچنے والوں اور اللہ سے ڈرنے والوں کی قربانی کو قبول کیا کرتا ہے. محترم بھائیوں، ہمارے دین میں قربانی کرنا بھی ایک بہت بڑی عبادت ہے جو صرف اللہ کے لیے کی جاتی ہے. اس عبادت کا قرآن مجید میں بھی حکم دیا گیا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں 10 سال مسلسل ہر بڑی عید پر قربانی کیا کرتے تھے. اور یہ قربانی ہمارے دین کی علامت بھی ہے، پہچان بھی ہے. اس لیے پوری دنیا میں عید الاضحیٰ پر اس کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور کرنا بھی چاہیے کہ اس سے مسلمانوں کے دین، مسلمانوں کے مذہب اور عقیدے کی سربلندی کا اظہار ہوتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں صرف ایک اللہ کے لیے قربانی کرتے ہیں اور اسے عبادت سمجھ کر ادا کرتے ہیں. چند دنوں میں یہی عید دوبارہ آنے والی ہے، اس لیے ہمیں قربانی کے حوالے سے جو اسلام نے چند باتیں بتائی ہیں ان کو سمجھنا چاہیے اور ان کو سیکھ کر ان کے مطابق یہ عبادت کرنی چاہیے تاکہ اللہ اسے قبول فرمائے.
قربانی کے حوالے سے سب سے پہلے ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ ہمارے دین کا حصہ ہے۔ اسلام نے اس کی تاکید بھی کی ہے اور اس کی اہمیت بھی بیان کی۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ کہ اللہ نے ہر امت کو قربانی بتائی ہے۔ یہ نہیں کہ کوئی شخص آج اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ کرو ٹھیک ہے، نہ کرو پھر بھی ٹھیک ہے، نہ بھی کرو گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کوئی منہ اٹھاتا ہے یہ کہتا ہے غریبوں کو پیسے دے دو، قربانی مت کرو۔ کوئی اٹھتا ہے گرمی میں پانی لگوا دو، کولر، فلٹر، کوئی نلکا لگوا دو، قربانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سارے وہ جاہل ہیں جو دین کے دشمن ہیں۔ ہمارا دین ہمیں ہر کام کرنے کا حکم دیتا ہے اور اس کے لیے ایک وقت مقرر کرتا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے ہر امت کو قربانی بتائی ہے۔ ہر دین کے اندر قربانی کا طریقہ سکھایا ہے، اور وہ کیا ہے؟ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ کہ اللہ کا نام لیا کرے ان جانوروں پر جو اللہ نے ان کو دیے ہیں۔ تو اس لیے سب سے پہلے اپنے ذہن کو صاف کریں کہ یہ قربانی ہمارے دین کا حصہ ہے۔ اس کو معمولی سمجھنا یا اس کو بیکار سمجھنا یہ دین دشمنوں کا اور جاہلوں کا کام ہوتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام 10 سال مدینہ میں مقیم رہتے ہیں اور 10 سال ہر عید پر قربانی کرتے ہیں۔ لاکھوں کی تعداد میں ہر سال مسلمان حج کے موقع پر قربانی کرتے ہیں۔ دوسری بات ہمیں یہ سمجھنی چاہیے کہ قربانی جب انسان کرتا ہے تو سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کرے، اسے دین کے ساتھ صرف ثواب سمجھ کر ادا کرے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی اور ارادہ ہوا، نیت میں کوئی اور بات آ گئی تو اللہ اس کو ضائع کرتا ہے، اللہ اس کو قبول نہیں کرتا۔ یہ ہمارے دین کے اندر ہر عمل کے قبول ہونے کی شرط ہے کہ وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے، وگرنہ بڑے بڑے نیک اعمال اگر دکھانے کے لیے کیے جائیں اللہ سب کو ضائع کر دیتا ہے۔ آپ اندازہ کریں دنیا کے اندر جہاد کرنا کتنا بڑا کام ہے۔ ایک بندہ اپنی جان سب سے قیمتی اللہ کے راستے میں قربان کر دیتا ہے۔ دنیا کے اندر مال کتنا قیمتی ہوتا ہے، مال دینا کوئی آسان کام نہیں ہوتا ہے۔ دنیا کے اندر شرعی علم سیکھنا اور سکھانا سب سے بڑی عبادت ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی شخص حدیث میں آتا ہے جہاد کرنے والا اس نیت سے لڑتا ہے کہ میرا پتہ چلے میں بڑا بہادر ہوں، مال دینے والا اس لیے دیتا ہے میرا پتہ چلے کہ میں بھی بڑا سخی ہوں اور دولت مند ہوں، علم سکھانے والا قرآن کا قاری یا دین کا عالم اس لیے قرآن پڑھتا سکھاتا ہے لوگوں کو پتہ چلے کہ میں بھی بہت بڑا قاری ہوں۔ فرمایا یہ 3 کام جہاد، سخاوت، علم اگر اس نیت سے کیے جائیں کہ لوگوں کو دکھانا ہے، اللہ ان 3 قسم کے لوگوں کو سب سے پہلے جہنم کے اندر پھینکے گا۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں اول من تسعر بہم النار، سب سے پہلے آگ جہنم کی ان 3 قسم کے لوگوں کو پھینک کر جلائی اور تیز کی جائے گی، باقی لوگوں کی باری بات میں آئے۔ نقصان کیا کیا ان لوگوں نے کہ جو کام اللہ کے لیے کرنا تھا انہوں نے انسانوں کے لیے کیا۔ تو قربانی بھی اگر اللہ کے لیے کی جائے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کی جائے تو تب اللہ قبول کرتا ہے۔ اگر دوسروں کو دکھانے کے لیے مہنگا جانور لیتا ہے اور قربانی عبادت ہے لیکن سوچ یہ بنے کہ جانور لیتا ہوں بچے خوش ہو جائیں گے، اصل نیت اگر یہ بن جائے کہ گھر والے خوش ہوں گے، کہیں باتیں نہ کریں اگر میں نے قربانی نہیں کی، اگر نیت اس طرح لوگوں کی خوشی اور رضا بن گئی اصل نیت، تو سارا کچھ برباد ہو جاتا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ شرط یہ بتاتے ہیں
ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان خالصا، اور قرآن کی یہ آیت بھی یہی کہتی ہے انما يتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ تو صرف ان بندوں سے قربانی قبول کرتا ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین، اللہ کا حکم ہے ہر عبادت تم نے میری رضا اور اخلاص کے لیے کرنی۔ فصل لربک وانحر، نماز اور قربانی صرف اللہ کے لیے کرنی۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، میری نماز اور میری قربانی صرف اور صرف اللہ کے لیے۔ اس سے ہمیں ایک اور درس بھی ملتا ہے کہ قربانی جیسے صرف اللہ کے لیے کرتے ہیں، ایسے ہم دنیا میں کوئی جانور غیر اللہ کے لیے ذبح نہیں کر سکتے۔ ریاکاری بھی حرام ہے، اور اگر کوئی شخص جانور ذبح اس لیے کرتا ہے کہ کسی قبر پر میلہ لگا ہے، جانور ذبح اس لیے کرتا ہے فلاں مزار پر چڑھاوا چڑھانا ہے، جانور ذبح اس لیے کرتا ہے کہ فلاں فوت شدہ اس کی خوشی اور رضا کے لیے میں جانور ذبح کرتا ہوں، تو پتہ ہے اس کا گناہ کیا ہے؟ صحیح حدیث آتی ہے بخاری اور مسلم، حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرنے والے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے مجھے جو خاص باتیں بتائی تھی ان میں ایک بات یہ تھی لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، جو شخص اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جانور ذبح کرتا ہے، چڑھاوا دیتا ہے، اللہ کی اس پر لعنتیں نازل ہوتی ہیں۔ یہ حدیث کے الفاظ یاد رکھنا، کہیں زندگی میں یہ کفر اور شرک مت کر بیٹھنا کہ جو اللہ کے علاوہ دوسروں کے لیے جانور ذبح کرتا ہے، لعن اللہ، اللہ کی اس پر لعنتیں نازل ہوتی ہیں۔ اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص صرف اللہ کے علاوہ کسی بزرگ کے نام پر یا اس کے کسی عرس پر، مزار پر، قبر پر صرف اس وجہ سے جانور ذبح کرے، یہ بھی لعنت والا کام ہے۔ اور دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی کہے اللہ کے لیے بھی کر رہا ہوں اور فلاں کے لیے بھی کر رہا ہوں، ملا کر کرے تب بھی لعنت والا کام ہے، کیونکہ اللہ اپنے ساتھ دوسروں کو جوڑنا ملانا پسند ہی نہیں کرتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرکہ، جو بندہ دنیا میں ایسے کام کرتا ہے کہ میرے ساتھ کسی اور کو بھی ملا دیتا ہے، ترکتہ وشرکہ، میں اسے اور اس کے عمل سارے کوئی چھوڑ کر ضائع کر دیتا ہوں۔ اس لیے نہ اکیلے کسی کے لیے جائز ہے، نہ اللہ کے ساتھ کسی کو ملا کر کرنا جائز۔ اور تیسری بات، کسی ایسی جگہ پر جانور ذبح کرنا، دیگ پکا کر بانٹنا، چڑھاوا دودھ کا ہو یا کسی اور چیز کا ہو، کھانا پکا کر تقسیم کرنا، کہ جہاں لوگ غلط نیت کے ساتھ تقسیم کرتے ہیں اور چڑھاوے اور کھانے دیتے ہیں، صحیح نیت کے ساتھ بھی ایسی جگہ نہ جانور ذبح کرنا جائز ہے، نہ چڑھاوا دینا جائز ہے، نہ دودھ بانٹنا جائز ہے، نہ شربت بانٹنا جائز ہے۔ جگہ اگر وہ مشکوک ہے جہاں لوگ غلط نیت سے بھی کچھ کرتے ہیں، اس کی دلیل کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، عرض کی کہ میں نے نیت اور نظر مانی تھی بوانا نامی جگہ پر میں ایک اونٹ ذبح کر کے لوگوں میں بانٹوں گا۔ ذرا حدیث کے الفاظ سنیے اور اس کو دین اور مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا یہ بتاؤ وہاں کوئی جاہلیت کے زمانے میں میلہ لگتا تھا؟ کہنے لگا نہیں، کوئی میلہ نہیں لگتا تھا۔ اللہ کے نبی کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اس بندے نے نظر مانی ہے کہ اونٹ میں نے اللہ کے نام پر دینا ہے، لیکن پوچھا کہ کیا اس بوانا نامی جگہ پر لوگ جاہلیت اور اسلام سے پہلے کے زمانے میں کیا وہاں کوئی میلہ لگاتے تھے؟ اس لیے کہ اگر وہ میلہ لگاتے تھے تم نے صحیح نیت سے بھی وہاں یہ کام نہیں کر سکتے۔ اس نے کہا نہیں، کوئی میلہ نہیں لگتا۔ دوسرا سوال کیا هل فیہا وثن من اوثان الجاہلیہ،
کیا وہاں پرانے زمانے میں کوئی بت تو نہیں ہوتا تھا کہ وہاں لوگ جا کر چڑھاوے چڑھاتے تھے؟ نہیں، وہاں بت بھی نہیں تھا. کیوں ہے کہ اگر کوئی پرانا بت وہاں تھا تم کوئی جواب نہیں سکتے. اگر کوئی بھی نہیں تھا، کوئی قبر بت اور چیز بھی نہیں تھی، تو جاؤ وہاں آ کر ذبح کر کے پھر تم بانٹو، ویسے نہیں بانٹ سکتے. کیا سمجھ آئی آپ لوگوں؟ اگر کوئی بندہ کہے نہیں جی لوگ تو قبروں پر، مزاروں پر، عرسوں پر غلط نیت سے دیتے ہیں، میں نے صرف اللہ کے لیے دینا ہے، یہ جائز نہیں. یہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس کو سمجھو کہ جہاں مشکوک عمل ہوتا ہو، کرنے والے یہی سمجھتے ہیں کہ اس نے بھی دوسروں کی طرح اوروں کے لیے دیا، اس لیے وہاں جائز نہیں. میرے بھائیوں، اخلاص ایسی قیمتی چیز ہے کہ سب سے پہلے نمبر پر یہ آتی ہے. اس کے بغیر اللہ کوئی چیز بندے کا قبول نہیں کرتا، اور اخلاص میں یہ بھی شامل ہے. تیسرے نمبر پر کہ جن پیسوں سے قربانی خریدنی ہے وہ پیسے حلال کے ہونے چاہیے. اگر وہ بھی مکس ہوئے یا حرام کی کمائی کے ہوئے، مشکوک ہوئے، سود کے پیسے ہوئے، رشوت کے پیسے ہوئے، ملاوٹ، دھوکہ اور لوگوں سے فراڈ کر کے پیسے کمائے ہوئے، ان کی قربانی بھی اللہ قبول نہیں کرتا. وجہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا. اللہ پاک ہے، وہ صرف پاک شے کو قبول کرتا ہے، حرام اور ناپاک شے کو اللہ قبول نہیں کرتا. یہ تین چیزیں بنتی ہیں تب بندے کے عمل میں اخلاص پیدا ہوتا ہے. ہمیں اب سوچنا چاہیے کہ قربانی کرنے سے پہلے ہم نے ان چیزوں کا اگر اہتمام کیا ہے تو پھر تو اللہ قبول کرے گا. اگر ان تین میں سے کچھ بھی ہم نے گڑبڑ کی ہوئی ہے تو ہم اپنے پیسے، وقت اور محنت ضائع کر رہے ہیں. اس لیے پہلے ان چیزوں کی اصلاح کرنی، قربانی کا نمبر اس کے بعد آتا ہے. دوسرے نمبر پر یا تیسرے نمبر پر قربانی کے حوالے سے یاد رکھنا چاہیے کہ جیسے قربانی ایک عبادت ہے، ہر عبادت اس طریقے سے کریں تو اللہ قبول کرتا ہے جس طریقے سے اللہ کے پیغمبر نے وہ قربانی یا عبادت کی. عبادت کا صرف وہ طریقہ جو اللہ کے نبی نے بتایا ہے، وہ پورا ہوگا تو اس کی عبادت قبول ہوگی، وگرنہ عبادت قبول نہیں ہوتی. اس کی دلیل کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. کہ جس بندے نے کوئی کام کیا جو ہمارے طریقے اور شریعت کے مطابق نہیں ہے، فہو رد، اللہ اس کو ضائع کر دیتا ہے. اس سے بڑا ہمیں کیا مسئلہ چاہیے؟ کتنی کلیئر بات کی ہے. ہر عبادت میں، ایسے ہی قربانی میں. اس کی ایک مثال سنیے آپ. نبی علیہ السلام ایک دن عید الاضحیٰ کا نماز پڑھا کر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، تو آپ نے خطبے میں پہلا مسئلہ یہ سنایا کہ یہ ہمارا آج عید کا دن ہے، اس میں پہلا کام ہم مسلمان یہ کرتے ہیں، یہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، حدیث ہے، پہلا کام ہم یہ کرتے ہیں کہ اپنا نماز عید پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم قربانی کرتے ہیں. ایسے آپ نے صحابہ کو مسئلہ سمجھایا. ایک صحابی کھڑا ہو گیا، اس نے عرض کی کہ میں تو نماز سے پہلے قربانی کر آیا ہوں. اور اس نے وجہ بتائی. نیت دیکھیں کتنی اچھی ہے. کہنے لگے نیت میری یہ تھی کہ آج عید کا دن ہے، ہمسایوں نے قربانی نہیں کرنی، میں فٹافٹ قربانی کر کے ان کو گوشت دے کر جاتا ہوں تاکہ ہم بھی کھائیں، عید کے بعد وہ بھی کھائیں، وہ انتظار نہ کریں اور بھوکے نہ رہیں. نیت کتنی اچھی ہے. لوگ سمجھتے ہیں شاید نیت ٹھیک ہو تو ہر کام ٹھیک ہو جاتا ہے. نہیں، نیت کے ساتھ طریقہ کار بھی ٹھیک ہونا چاہیے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے اسے شاباش نہیں دی، حالانکہ اس نے کام وہی کیا تھا، جو جانور لیا تھا وہی ذبح کیا تھا. نیت دیکھیں کتنی اچھی ہے، لیکن طریقہ کار سنت کے خلاف تھا. فرمایا جاؤ قربانی دوبارہ کرو، تمہاری قربانی ہوئی نہیں. یہ ہے دین، یہ ہے اللہ کے نبی کی تعلیم صلی اللہ علیہ وسلم، جسے ہم بالکل بھول چکے ہیں.
ہمارے نزدیک آج اس بات کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہوتی کہ یہ عبادت کا طریقہ کیسا ہو. ہم نے اپنے پاس سے عبادتیں بھی بنا لی ہیں، طریقے بھی بنا لی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں دوبارہ کرو، تمہاری قربانی نہیں. اس لیے میرے بھائیو، دوسری شرط یہ ہے کہ قربانی اول تا آخر اس طریقے کے مطابق ہو. جانور بھی ویسا ہو، وقت بھی ویسا ہو، اور طریقہ قربانی ذبح کرنے کا ویسا ہو جیسا اللہ کے نبی نے بتایا. اس حوالے سے سب سے پہلی بات کہ جانور صرف 4 قسم کے ہو سکتے ہیں جن میں قربانی کر سکتے ہیں. وہی جو آیت میں نے پڑھی اس میں اللہ نے بتایا ہے لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. بہیمۃ الانعام جو قرآن کے الفاظ ہیں، یہ 4 قسم کے جانوروں کو کہے جاتے ہیں. نمبر 1 گائے، اونٹ، بیڑ یا اس کی نسل، بکری یا اس کی نسل. یہ 4 جانور ہوتے ہیں. اونٹ، گائے، بیڑ، اس کی نسل، بکری یا اس کی نسل. یہ 4 قسم کے جانور ہیں. ان کے علاوہ کسی اور 5ویں جانور کی قربانی نہیں ہو سکتی. مثلا کوئی کہے میں گھوڑے کی قربانی کرتا ہوں، وہ نہیں ہو سکتی. کوئی کہے میں مرغی کی قربانی یا ہرن کی قربانی یا کسی اور حلال جانور کی قربانی، وہ نہیں ہو سکتی. یہ صرف ان 4 قسم کے جانوروں کی ہو سکتی ہے. البتہ اتنا مسئلہ ضرور ہے، یہ قرآن مجید کے جو الفاظ ہیں، ابل اونٹ کو کہتے ہیں، اور بقر گائے یا اس کی نسل سے جتنے بھی جانور آتے ہیں ان کو کہتے ہیں. جو بقر لفظ ہے عربی زبان میں، یہ عربی زبان میں گائے کو بھی کہتے ہیں اور بھینس کو بھی کہتے ہیں. اس وجہ سے علماء کہتے ہیں کہ بقر کی قربانی جائز ہے تو بھینس بھی کر سکتے ہیں اور گائے بھی کر سکتے ہیں. یہ کوئی 5واں جانور نہیں ہے. تو جانور یہی ہوں جو قرآن نے بتائے ہیں، یہ شرط ہے. دوسری جانور کے حوالے سے شرط یہ ہے کہ جانور کی عمر کیا ہونی چاہیے. وہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں بیان فرما دی. صحیح مسلم میں روایت ہے لا تذبحوا الا مسنۃ، کہ تم صرف دوندا یا دوندے سے اوپر کا جانور ذبح کر سکتے ہو، کھیرا جانور قربانی میں نہیں کر سکتے. دوندا جانور جس کے اگلے بڑے دانت گر چکے ہوں، گرنے والے نہیں، گر چکے ہوں اور نئے نظر آنا شروع ہو گئے، اس کو دوندا کہتے ہیں. یہ اونٹ میں بھی یہی شرط ہے، گائے میں بھی، بیڑ، بکری، ہر جانور میں یہی شرط ہے کہ وہ دوندا ہو، چوگا ہو، دوندے سے اوپر ہونا چاہیے، دوندا ہو یا اس سے اوپر. ہاں حدیث میں اتنا آتا ہے الا یاسر علیکم، اگر مشکل ہو جائے دوندا جانور خریدنا یا ملنا، فتذبحوا جذعة من الضأن، صرف بیڑ کا پھر کھیرا کر سکتے ہو، کسی اور جانور سے کھیرا نہیں لگ سکتا. یہ جانوروں کی جو شرط ہے یہ دانت کے ساتھ ہے، عمر کے ساتھ نہیں ہوتی. بے شک کوئی کہے 2 سال کا ہو گیا ہے، دانت نہیں گرے، وہ نہیں لگتا. جانوروں میں مہینے سال نہیں دیکھے جاتے ہیں، ان میں دانت دیکھے جاتے ہیں، کیونکہ ان کی عمروں کا کوئی حساب رکھ نہیں سکتا ہے. تیسری شرط یہ ہے جانور کے اندر کہ جانور 4 عیبوں سے پاک ہونا چاہیے جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے بیان فرما دی. 4 لا تجوز فی الاضاحی، فرمایا 4 قسم کے جانور ایسے ہیں جو قربانی میں نہیں لگتے، ان کی قربانی جائز ہی نہیں ہے. نمبر 1 العرجاء بین ضلعها، لنگڑا ہو، اور لنگڑا اچھا خاصا واضح ہو. یہ حدیث کے الفاظ ہے. اچھا خاصا لنگڑا کسے کہتے ہیں؟ جو چلے تو نظر آئے کہ یہ لنگڑا ہے، یا اس کے لیے چلنا مشکل ہو. ہلکا سا لنگڑا کر چلے جو خاص محسوس نہ ہو، وہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. یہ حدیث کے الفاظ ہیں، ان کا مطلب. اب اسی سے آپ سمجھ لیں کہ جس کا ایک پاؤں ٹانگ ہی کٹی ہو وہ تو بالکل نہیں ہو سکتا. دوسرا عیب ہے جو فرمایا العوراء بین عوارها، کہ کانا ہو، بینگا ہو، جس کی آنکھ یا تو بہت چھوٹی ہو جیسے دانا ہوتا ہے، یا اس میں کوئی آنکھ بالکل سفید ہو. ایسے آنکھ میں عیب کہ جسے کانا یا بینگا کہتے ہیں وہ بھی نہیں لگتا. حدیث کے الفاظ ہیں بین عوارها،
وہ کانا بھی اچھا خاصا واضح ہو، پتہ چلتا ہو، اس کا مطلب ہے معمولی سا کانا پن ہو، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور تیسرا عیب ہے، فرمایا والمریضۃ البین مرضها، کہ اچھا خاصا بیمار ہو۔ بیمار کس کو کہتے ہیں؟ کہ اس کے جسم پر زخم کے نشان نظر آئیں، معمولی سی چوٹ یا معمولی سا زخم جو خاص دکھتا نہیں یا جانور پر اس کا خاص اثر نہیں ہے، وہ ہو جاتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور چوتھا عیب ہے کہ وہ بوڑھا نہ ہو، جس کی ہڈیاں گودے سے خالی ہو چکی۔ یہ 4 قسم کے عیب ہیں، یا ان چاروں کے متعلقہ کوئی چیزیں ہوں تو وہ ممنوع ہے، باقی کوئی 5واں عیب منع نہیں بتایا گیا۔ ان کے علاوہ ہر جانور ہو سکتا ہے، کھسی جانور وہ بھی قربانی لگ سکتا ہے، کھسی نہ ہو وہ بھی لگ سکتا ہے۔ ان چیزوں کی حدیث میں کوئی ممانعت یا بات نہیں کی گئی۔ چوتھی بات ہے کہ قربانی کا وقت شروع ہوتا ہے نماز عید کے بعد، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو واقعہ سنایا۔ نماز عید پڑھنے سے پہلے جو قربانی کر لیتا اس کی نہیں ہوتی، اسے دوبارہ کرنی پڑے گی۔ اگر پہلے کی ہے وہ صرف گوشت ہے، قربانی نہیں ہے۔ شروع یہاں سے ہوتی ہے، اور 4 دن تک، چوتھے دن 13 ذو الحج کی غروب آفتاب تک اس کا وقت ہوتا ہے۔ اور یہ دن کو بھی کر سکتے ہیں اور یہ رات کو بھی کر سکتے ہیں، یہ کوئی مسئلہ نہیں کہ قربانی صرف دن کو ہوتی ہے۔ 4 دن، ہر روز، ہر رات یہ قربانی کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، ثواب جتنا پہلے کریں گے نیکی اتنا زیادہ ہوگا، سب سے زیادہ ثواب پہلے دن کا ہوتا ہے، کیونکہ ان 10 دنوں میں یہ دن آتے ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ان 10 دنوں کا کوئی نیکی کا عمل سارے سال کے نیکی کے اعمال سے اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہوتا ہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں قربانی کے حوالے سے۔ ممکن ہے بہت سارے مسائل ابھی آپ کو سمجھ میں نہ آئے ہوں، یا کوئی پوچھنا چاہتے ہیں وہ بعد میں پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔